السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا لما تحب وترضی۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک العظیم سلطانک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اسلام جیسی نعمت دی اور مسلمان بنا کر اور مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اور پچھلا جو 2 ٹاپک تھے ہمارے وہ شکر گزاری کے اوپر تھے۔ تو شکر گزاری کی اکثر جو یہ ہوتی ہے ناشکری، وہ تقدیر پر انسان راضی نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کے فوراً بعد ہم نے یہ ٹاپک لیا ہے کہ قضاء اور قدر اور تقدیر پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کے ناطے ہم کو 5 اور 6 چیزیں ارکان الایمان میں سے اور 5 چیزیں ارکان الاسلام میں سے معلوم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا علم نہیں ہوگا تو ہم بس ایسے ہی اندھیرے میں جیسے بھٹکتے ہیں اس طرح کے بھٹکتے رہیں گے۔ تو 5 پلرس آف اسلام جو ہے، 5 پلرس آف اسلام، 5 بنیادی چیزیں، اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ ایمان لانا اللہ پر، کلمہ توحید پر، یعنی لا الہ الا اللہ کہہ کر اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر ایک مسلمان جو ہے وہ ایمان میں داخل ہوتا ہے، تو اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہماری عبادت میں نماز ہے، تیسرا زکوٰۃ ہے، چوتھی چیز روزہ ہے، اور 5واں حج ہے۔ تو ان کو ارکان اسلام کہتے ہیں۔ اور ایک ہے ارکان الایمان۔ ارکان الایمان میں 6 چیزیں ہیں۔ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 کلمہ توحید، یعنی اللہ پر ایمان۔ نمبر 2 فرشتوں پر ایمان۔ نمبر 3 کتابوں پر ایمان۔ نمبر 4 رسولوں پر ایمان۔ نمبر 5 آخرت پر ایمان۔ اور نمبر 6 تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی ہے، تو اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ جیسے ہم لوگ بچپن سے پڑھتے آئے نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا۔ تو آج ہم جو پڑھیں گے وہ 6واں رکن کیا ہے؟ تقدیر۔ تقدیر پر بات کریں گے کہ تقدیر اصل میں ہے کیا، پہلے دیکھیں گے قرآن کی روشنی میں تقدیر کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، پھر احادیث میں دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی آسان لینگویج میں پڑھیں گے تقدیر کو، کچھ مثالوں کے ذریعے، جس کے ذریعے سے آسانی سے ہم کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو تقدیر پر ایمان ایمانیت کے سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ اس عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ اب تک ہوا ہے، یا جو کچھ اب ہو رہا ہے، یا جو کچھ آئندہ ہوگا، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم قدیم اور ازلی فیصلے کے مطابق ہوتا ہے، ہوا ہے، ہو چکا ہے، یا آئندہ ہوگا۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قمر آیت نمبر 49 میں فرمایا، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے کے مطابق بنایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام آیت نمبر 2 میں، وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ۔ سورہ انعام آیت نمبر 2، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی کے گارے سے پیدا فرمایا، پھر اس نے تمہاری موت کی میعاد مقرر کر دی۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 40 دن کا پیٹ میں ہوتا ہے تو پھر مدغہ بنتا ہے، پھر علقہ بنتا ہے، پھر اضامہ بنتا ہے، ہڈیاں چڑھائی جاتی ہے، گوشت چڑھایا جاتا ہے، اور پھر 120 دن کے بعد فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اس ماں کے پیٹ میں اس کی تقدیر لکھنے کے لیے کہ 4 چیزیں ہیں اس کو لکھو۔ 4 چیزیں کیا ہے بچے کی؟ کہ یہ یعنی عمل اس کا کیسا کرے گا، شقی ہوگا یا سعید ہوگا، اور پھر لڑکی ہوگا یا لڑکا ہوگا، اور پھر یہ ہے کہ یعنی کب وہ پیدا ہوگا دنیا میں، اور چوتھی چیز کہ کب وہ مرے گا۔ تو یہ موت جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا۔ ابھی دنیا میں انسان آیا نہیں ہے، لیکن پہلے سے ہی اس کا وقت وہاں پر مقرر کر دیا گیا، اور وہ مقررہ وقت ایسا ہے کہ انسان اس میں ایک لمحہ کے برابر بھی اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ دونوں الفاظ اس عقیدے کی اسلامی حقیقت کو واضح کرتے ہیں
مقصد یہ ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی ہر چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے اندازے سے فیصلہ کر دیا. اب اسی اندازے اور فیصلے کے مطابق یہ تمام کائنات چل رہی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی جنبش نہیں کر سکتا. آسمان کو جس طرح بنایا، سورج کو جس طرح روشن کیا، چاند کے جو اصول مقرر کیے، ستاروں کے نکلنے اور ڈوبنے کے جو احکام دے دیے گئے، زندگی اور موت، بقا اور فنا، عروج اور زوال، غرض کائنات کی ہر شق اور پہلو کے متعلق جو اصول متعین کر دیے، کائنات انہی پر چل رہی ہے. قرآن حکیم میں کائنات کے بہت سے علامات بیان کرنے کے بعد، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ یاسین آیت نمبر 40 میں فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کے لیے ہم نے مقرر کر دیا اس کی منازل، یہاں تک کہ وہ لوٹ کر ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ سوکھی ہوئی شاخ، یعنی پہلے دن کا. تو وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ چاند اور ستارے بھی کیا ہے، ان کی بھی تقدیر بنا دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سسٹم پر لگا دیا. یہ تو آسمان کی بات تھی. زمین کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے سورہ فصلت آیت نمبر 10 میں کہ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. اس نے زمین کو وجود میں لانے کے بعد اوپر سے پہاڑ جما دیے اور اس میں برکتیں رکھ دی، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا. یعنی کون کتنا چاول کھائے گا، کون کتنا گیہوں کھائے گا، کون کتنے فروٹس کھائے گا، کون کتنی سبزی اور ترکاری کھائے گا، سب کچھ اندازے کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین میں ہمارے پیدائش سے پہلے ہی یہ ساری چیزوں کا انتظام کر دیا. اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ دنیا میں اس کی ہر چیز کا اس نے ایک اندازہ مقرر کیا ہے. جیسے کہ سورہ طلاق آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلَاغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. یعنی آپ اب تک جتنی آیتیں پڑھتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں قدر کا ذکر ہے، اس لیے ان آیتوں کو چوز کیا گیا ہے، سلیکٹ کیا گیا ہے. اس سے آگے بڑھ کر کہ یہ دنیا میں اس کی ہر چیز کا اندازہ اس نے مقرر کیا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہلے سے موت و حیات بھی اسی اندازے کے مطابق ہے. جیسے کہ سورہ واقعہ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے درمیان موت کا اندازہ مقرر کر دیا ہے. یعنی کب موت آئے گی، کب یہ آئے گی، یہ ساری ماں کے پیٹ میں تمہارے لیے پہلے سے لکھ دیا گیا ہے. تو قضاء و قدر کا یہ اصول جس طرح پوری کائنات پر حاوی اور غالب ہے، اسی طرح انسانوں کی ترقی اور زوال، زندگی اور موت، تندرستی اور بیماری، دولت اور افلاس، آرام اور تکلیف، سعادت اور شقاوت، سب چیزیں اسی اصول کے تحت داخل ہیں. انسانوں کے لیے بھی کوئی حالت جو پیش آتی ہے وہ اللہ کے علم اور اجازت سے پیش ہوتی ہے. کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی، جیسے سورہ تغابن آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم. یعنی کوئی بھی مصیبت تم پر کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشے، اور اللہ کی ہر چیز کا علم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس. تو یہ ساری چیزیں جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے، جیسے آج بارش ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہلے سے طے تھا. بیچ میں ایسا ہوا کہ جیسے بارش اب ہوگی ہی نہیں، لیکن اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے رات سے بارش برسانا شروع کیا. تو یہ کیا ہے کہ پہلے سے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہاں لکھا ہوا ہے یہ ساری چیزیں. پھر اسی طرح سورہ فاطر آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه وما يعمر من اموره معمره ولا ينقص من اموره الا في کتاب ان ذلك على الله يسير. اور کوئی حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے. کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کے عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں پہلے سے ہی لکھا ہوتا ہے. اللہ کے لیے یہ سارا کام کرنا بہت ہی آسان ہے. قرآن حکیم نے قضاء و قدر کے عقیدے کی فلسفانہ حقیقت کے ساتھ اس کی اخلاقی اہمیت پر بھی زور دیا. انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنی
नाचीज कोशिश की जरा सी कामयाबी पर फख्र व गुरूर के नशे में चूर हो जाता है और जरा सी नाकामी पर बिल्कुल शकिस्ता दिल होकर हिम्मत हार बैठता है। ये दोनों अखलाकी बीमारियां उसको इसलिए लाक होती हैं कि वो अपने काम के अच्छे या बुरे नतीजे खुद अपने काम का लाजमी नतीजा समझता है, इसलिए वो कभी अपने किए पर मगरूर, कभी मायूस हो जाता है। और ये दोनों कैफियतें इफराद और अक़वाम की मतानन, इस्तक़लाल और सब्र सबात के जौहर को याद करती है। एक तो कायनात में जो कुछ भी हो रहा है वो सब क्या है, हमारा अकीदा क्या होना चाहिए, सब कुछ अल्लाह के इल्म में भी है और अल्लाह ताला के इज़्न से हो रहा है। इसीलिए वो कभी अपने कुंबे पर गुरूर करता है, यानी कभी इंसान क्या है, अपने आप को बड़ी चीज समझता है कि मैंने ये किया और मैंने इतनी मेहनत की तो मैं कमा पाया, मैं घर बना पाया, मैं ये कर पाया। और कभी अगर ये सारी चीजें उसकी जो कोशिश करता है और उसमें कामयाब नहीं होता है तो मायूस हो जाता है। तो ये दोनों कैफियतें इफराद और अक़वाम की मतानत, इस्तक़लाल और सब्र सबात के जौहर को बर्बाद कर देती है। इसीलिए ऐसे अकीदे की जरूरत थी जो कामयाबी के वक्त फक्र गुरूर और नाकामी के वक्त मायूसी और हसरत की मुहलिक बीमारियों से निजात दिला सके। इसी के लिए इस्लाम ने क़ज़ा व क़दर का ये अकीदा पेश किया है। इस अकीदे का मंशा ये है कि हमको जो कामयाबी होती है वो हमारी कोशिश का बराह रास्त नतीजा नहीं होती, बल्कि वो अल्लाह ताला के फजलो करम का नतीजा है। इसलिए इस पर हमारा फख्र गुरूर बेजा है। इसी तरह हमको जो नाकामी पेश आती है वो अल्लाह ताला की किसी हिकमत मसलहत का नतीजा है और हमारे कामों से पहले ही उनके नतीजे अल्लाहुल गुयूब के इल्म में मुकर्रर हो चुके हैं। मसलन एक इंसान कोशिश कर रहा है और वो सक्सेस होगा उस कोशिश में या नहीं, ये अल्लाह ताला के यहाँ पहले से लिखा हुआ है। इसीलिए हमको शिकस्त दिल और मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि इस जोश और खरोश और पूरे हिम्मत के साथ जज्बे अमल और सरगर्मी से असरने कोशिश में लग जाना चाहिए। इस मसले की पूरी वजाहत सूरह हदीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि सूरह हदीद आयत नंबर 22 23 में कि मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्लि अन नबरअहा इन ज़ालिका अलल्लाहि यसीर लिकई ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफरहु बिमा अताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। कोई भी मुसीबत ना तो जमीन में पहुंचती है और ना तुम्हारी जिंदगियों में, मगर वो एक किताब लौहे महफूज में जो अल्लाह के पास है पहले से ही लिखी जा चुकी है, हम उसे पैदा कर चुके हैं और वो मौजूद है अल्लाह के पास। बेशक ये इल्म मुखीत और कामिल अल्लाह पर बहुत ही आसान है, ताकि तुम इस चीज पर गम न करो जो तुम्हारे हाथ से जाती रही और उस चीज पर ना इतराओ जो उसने तुम्हें अता की, और अल्लाह किसी तकब्बुर करने वाले, फख्र करने वाले को पसंद नहीं करते। तो ये सारी चीजें जो भी हमारे साथ हो चुका है, हो रहा है, इस आयत करीमा में क़ज़ा व क़दर के फलसफे को इस खूबी के साथ वाज़ेह किया गया है कि इसकी तायद के लिए मजीद किसी तशरीह की जरूरत बाकी नहीं रहती। इसी अकीदे का नतीजा था कि सहाबा किराम की गर्दनें ऐन कामयाबी और फुतूहात के वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे झुक जाती थी और नाकामी की हालत में उनके दिल यास और नाउमीदी से दो चार नहीं होते थे कि हमने इतनी मेहनत की, वो की और अपनी जान और माल लगा दी लेकिन हम जंग हार गए। नहीं, उनको मायूसी नहीं होती थी, बल्कि अल्लाह की जात पर उनको यकीन था कि जो कुछ भी हो रहा है वो अल्लाह ताला के इल्म में है और अल्लाह के इज़्न से हो रहा है। वो हर हालत को अल्लाह ताला की तरफ से समझते थे। उनको यकीन था कि मौत अपने वक्त पर आएगी और जो कुछ होना है वो होकर रहेगा। इसलिए उनके दिलों में वो अज़्म और पुख्तगी होती थी कि ना उसको पहाड़ रोक सकते थे, ना समंदर बहा ले जा सकते थे, हवादिस का तूफान इसको उखाड़ नहीं सकता था और ना भड़कती हुई आग के शोले उसको जला सकते थे। खतरात और मुश्किलात की इनको जरा बराबर भी परवाह नहीं थी। वो जानते थे कि जिनके लिए मौत लिखी है वो मैदान जंग में भी मरेंगे और बिस्तर राहत पर भी, और जिनकी मौत का मुकर्रर वक्त नहीं आया तो तलवारों की धारों और समंदरों के तूफानों से भी सलामत बचकर या निकल कर आएंगे। कुरान का ये फैसला हर वक्त उनके सामने होता था। जैसे कि खालिद बिन वलीद है, अपनी जंग की बताते हैं, पहले तो मुशरिकीन मक्का की तरफ से मुसलमानों के साथ लड़ते थे और फिर जब इस्लाम कबूल कर लिया तो मुशरिकीन मक्का के खिलाफ, नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ यानी इस्लाम की तरफ से लड़ रहे थे मुसलमान होकर।
لیکن وہ جب موت کا وقت آیا ان کا اپنے بستر پر، تو لوگوں کو کہتے ہیں جو بھی صحابہ کرام اس وقت موجود تھے کہ دیکھو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر کتنی زبردست ہے کہ میں کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جس میں شریک نہیں ہوا ہوں، اور میری ایک ایک تلوار سے چار چار دشمنوں کی تلواریں ٹوٹ جاتی تھی، اور میرے جسم پر دیکھو کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی زخم کے نشان نہیں ہو، لیکن دیکھ لو کہ میری موت کہاں آ رہی ہے، یعنی بستر پر، حالانکہ ہمیشہ جنگ میدان میں میدان جنگ میں رہے، لیکن اس کے باوجود بھی سورۃ توبہ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو یعنی بیان کیا ہے کہ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اللہ ہی ہمارے مولا ہے، اور اہل ایمان کو اس پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ غرض یہ کہ یہی وہ عقیدہ ہے جس کی تہ میں مسلمانوں کی بے خوف بہادری اور بے مثال جرات و عزم کا راز پوشیدہ رہتا ہے، جیسے کہ اقبال نے جو شعر کہا ہے کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو بعض لوگ اپنی کچھ فہمی سے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ تقدیر پر صابر و شاکر رہنے سے انسان ہمت سست اور غافل بن بیٹھتا ہے، اور قضاء و قدر پر ایمان لانے سے ان کا مجبور محض لانا لازم آتا ہے۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، چونکہ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ انسان کی پھر اپنی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی ہے اور وہ کلیتاً تقدیر کے حوالے کر دیا گیا، تو پھر لاکھوں پیغمبروں کا آنا، ان پر کتابیں نازل کرنا، ہدایت و ارشاد کی تاکید پر تاکید، یہ سب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی جو ہمارے لیے بہترین نمونہ مقرر کی گئی ہے، مسلسل جد و جہد اور سعی اور کوشش سے معمور زندگی ہے۔ پھر خلفائے راشدین اور دوسرے صحابہ کے کارناموں سے اس نمونے کی کامیابی کی مزید تصدیق ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور عمل دونوں ایک دوسرے کی تائید اور تصدیق کرتے ہیں۔ بہرحال صحیح اور کوشش انسان کا فرض ہے، اور اس کے نتیجے کے مطابق جزا دینا رب العالمین کا کام ہے۔ اسی توفیق اور یا گمراہی کا ملنا بھی خود انسان کے اچھے یا برے کام کا نتیجہ ہوتا ہے، یعنی وہ چیز ملتی ہے اس کو جو وہ خود کرتا ہے، اور پھر وہ تقدیر کو کوستا ہے، تقدیر میں لکھا تھا تو یہ ہوا اور وہ ہوا۔ تو یہ تھی کچھ قرآنی آیتوں سے تقدیر کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ قول دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے بارے میں کیا فرمایا۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت والے اہل جہنم سے پہچانے جا چکے ہیں؟ یعنی اہل جنت بھی لکھ دیے گئے ہیں، اہل جہنم بھی لکھ دیے گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ اس نے عرض کیا، تو پھر عمل کرنے والے کیوں عمل کریں جب لکھ ہی دیا گیا ہے کہ کتنے لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے، کتنے لوگ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، تو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شخص اسی کے لیے عمل کرے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، یا اسی کے موافق اس کو عمل کرنے کی توفیق دی جاتی ہے۔ چونکہ اپنے انجام سے کوئی بندہ و بشر مطلع نہیں، یعنی کسی کو خبر ہی نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اسی لیے اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کاموں کو بجا لانے کی کوشش کرے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، کیونکہ اس کے اعمال اس کے انجام کی علامت ہے۔ لہٰذا اعمال خیر کے بجا لانے میں کوتاہی نہ کرے، اگرچہ خاتمے کے متعلق یقینی علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرتا رہے، اللہم ان کنت کتبتنا اشقیا فمحنا واکتبنا من السعداء وان کنت کتبتنا من السعداء فثبتنا وعندک ام الکتاب۔ اے اللہ، اگر آپ نے ماں کے پیٹ میں مجھے شقی لکھ دیا ہے، یعنی بدبخت لکھ دیا ہے، جہنم والوں میں سے لکھ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا کر مجھے نیکوکاروں میں سے لکھ دیجیے، اور اگر آپ نے مجھے نیکوکاروں میں جنت والوں میں لکھ دیا ہے تو اس کو باقی رکھنا، کیونکہ آپ کے پاس ہی ام الکتاب ہے، یعنی ہماری تقدیر کی کتاب۔ اسی طرح دوسری حدیث میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور قیامت تک جتنی باتیں ہونا تھی وہ سب بیان کر دی۔ اب جس نے انہیں یاد رکھنا تھا انہیں یاد رکھا، اور جس کو بھولنا تھا وہ بھول گیا، اور میں جس بات کو بھول گیا ہوں اسے جب ظاہر ہو رہی ہے تو اس کو دیکھ کر میں پہچان لیتا ہوں کہ ہاں یہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہم کو بتا دیا تھا۔ جس طرح کسی کا ساتھی غائب ہو کر ذہن سے اتر جائے، پھر جب وہ سامنے آ جاتا ہے تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے، تو حضرت حذیفہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے قیامت تک ہونے والے فتنوں سے آگاہی سے
بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کی تعداد میں فتنے کے سرغنوں کے نام بنام نشاندہی فرمائی ہے۔ اسی طرح بندہ کوئی چیز کے لیے مثلا کوئی کام اس کا ہونے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، نظر مانتا ہے، منت مانتا ہے۔ اب منت کا ہونا نہیں ہونا اس کے لیے کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ارشاد گرامی ہے، نظر ابن آدم کے پاس وہ چیز نہیں لاتی جو میں نے اس کی تقدیر میں نہ رکھی ہو۔ یعنی جو چیز کی وہ تمنا کر رہا ہے اگر اس کی تقدیر میں نہیں ہے تو وہ نظر ماننا اس کو نہیں لے کر آئے گی، بلکہ اس کو تقدیر اس نظر کی طرف ڈال دیتی ہے، اور میں نے بھی اس چیز کو اس کے مقدر میں کیا ہوتا ہے تاکہ میں اس سبب سے بخیل کا مال خرچ کراؤں۔ یعنی کنجوس ہے وہ، پر جب کوئی مصیبت آتی ہے کنجوس پر تو نظر مانتا ہے، منت مانتا ہے، اتفاق سے اس کا وہ کام ہو جاتا ہے، تو اب اسے مجبوراً خرچ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس نے نظر مانی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں کہ بخیل جو خرچ نہیں کرنا چاہتا، نظر کے ذریعے اس سے مال نکلوایا جاتا ہے۔ تو یہ تو ساری چیزیں جو تقدیر کے بارے میں حدیث سے بھی ثابت ہے اور قرآن کی روشنی میں بھی ہے۔ تقدیر کے بارے میں آسانی سے ایک بات سمجھنے کے لیے ہم کچھ پوائنٹس دیکھیں گے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور اسی کو ہم اپنی زبان میں تقدیر کہتے ہیں، لیکن تقدیر کے لیے دو لفظ استعمال ہوا ہے جیسے کہ ٹاپک میں بھی لیا گیا ہے۔ ایک ہے قضا۔ قضا کا ثبوت کہاں ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں بھی، آل عمران میں بھی، اذا قضا امرا فإن له کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو محض اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہو جا اور وہ ہو جا۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قضا۔ دوسرا لفظ ہے تقدیر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم لوگوں نے آیت پڑھی، ان خلقناہ کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر ایک چیز کو اس کی تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اب ان دونوں الفاظ میں کیا تعلق ہے، اس تعلق کو واضح کرنے کے لیے ہم ایک مثال سے سمجھیں گے، کیونکہ مثالوں کے ذریعے سے بات بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ہمارے ساتھ یعنی مثال کے ذریعے ہم کو قرآن میں جیسے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اللہ تعالیٰ کبھی بستی کی مثال بتاتے ہیں، کبھی لوگوں کی مثال، کبھی پچھلی قوموں کی مثال، تو مثالوں کے ذریعے ہم کو بات جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ بشا اور فال ڈاؤن، چلو وہ بھی یہیں۔ تقدیر کے اندر لغوی اور اصطلاحی معنی بھی پایا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم اندازہ کیا استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ پختہ ہے۔ انسان کے علم میں خطا و نقص ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے لفظ استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اب اللہ کو اندازے کی ضرورت نہیں، مثلا ہم کچھ کھانا پکاتے کہ اتنے لوگ آئیں گے اس کے حساب سے اتنا ہونا چاہیے، یہ سب چیز اللہ تعالیٰ کے وہاں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ پھر تقدیر کے اندر قضاء و قدر، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کی تقدیر لکھی بھی، اس کو نافذ کرنے پر بھی قادر ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کو روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود تمام معاملات کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ کب کون سی چیز ہونی چاہیے۔ ابن عثیمین سے قضاء و قدر اور تقدیر میں بھی فرق کر کے بتایا، تقدیر یہ کہ وہ علم جو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، قضا یعنی جب جب وہ فیصلے کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا کام بندے کے لیے بہتر ہے اور کون سا نہیں۔ اسی لیے تقدیر پر ایمان لانا کیا ہے؟ ہمارا فرض ہے۔ قرآن مجید میں لفظ تقدیر کہاں پر آیا ہے وہ سب ہم نے دیکھا ابھی۔ تقدیر کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ ایک مرتبہ آئے، قریش مکہ، اور تقدیر کے بارے میں جھگڑا کرتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری آیتیں قرآن کی پڑھ کر ان کو بتائی۔ تقدیر کے بارے میں عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ جو کوئی تقدیر کے بارے میں غلو کرتا ہے، اپنی اعلیٰ عقل کو لوگوں میں مشہور کرنے کے لیے، وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اور تقدیر کے بارے میں امام طاؤس کہ میں نے صحابہ کرام کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہر چیز تقدیر میں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاجز ہو جانا یا عقل مند ہو جانا یا کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ مثلا کسی کو دیکھے کہ کسی کوئی لنگڑا کر چل رہا ہے، یا کسی کا رنگ کالا ہے، یا کوئی اور اس میں نقص ہے، تو یہ اس کی تقدیر کا ہی لکھا ہوا وہ بنا ہے۔
تو اس کو دیکھ کے مذاق نہیں, کیونکہ اگر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں تو دراصل ہم کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑا. اسی لیے سورہ احزاب میں پہلے ہی بتا دیا کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے, یا کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب اپنی آسان قرآن کی سنت روشنی میں, احادیث کی روشنی میں ہم نے دیکھا, اب اپنی آسان لینگویج میں ہم اس کو سمجھیں گے, اس مسئلے کو, کہ مثلاً کہ ایک آرکیٹیکٹ ہے, وہ ایک نقشہ بناتا ہے کہ ایک مکان کا یا ایک بلڈنگ کا, تو یہ اس کا جو نقشہ بنانا ہے یہ کیا ہے, اس کی تقدیر اس کو کہتے ہیں. یعنی اس کی تقدیر کر دی کہ اس طرح کی یہ بلڈنگ بنے گی, ایسا ڈیزائن ہوگا, ایسا وہ ہوگا, اور یہ ساری چیزیں, تو یہ تقدیر ہے. اس نے ایک اندازہ کیا کہ بلڈنگ کا پلان کیا, پھر اندازہ لگایا کہ اس میں یعنی کتنا سیمنٹ لگے گا, کتنا لوہا لگے گا, کتنے سامان اس میں لگیں گے, اور کیا ہے, وہ ساری چیزیں لکھ کر اب وہ کیا کرتا ہے, یہ سارا پلان ایک انجینئر کے سپرد کر دیتا ہے. اس کے مطابق بلڈنگ بنے گی, اور اس کو قضا کہا جاتا ہے. نقشہ بنانا, پلاننگ کرنا, وہ ساری چیزیں لکھ دینا, وہ کیا ہے, تقدیر. اور پھر اس کو عمل میں لانے کے لیے آگے فارورڈ کرنا, یہ کیا ہے, قضا کہلاتا ہے. تقدیر کا مطلب کسی چیز کا اندازہ کرنا, قضا کا مطلب اس اندازے کو عمل کے اندر لانا. جیسا کہ ہم لوگوں نے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں پڑھا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت و حیات کے لیے نحن قدرناہ بکم الموت, ہم نے اس موت کو تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقدیر کا تعلق انسان سے ہی نہیں بلکہ دنیا کی ہر چیز سے ہے. ابھی اللہ کی طرف سے اندازہ تھا کہ ہزاروں سال سے زمین کے اندر تیل اور پیٹرول رکھ دیا, مگر ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی کہ اس ٹائم مثلا جب زمانہ تھا اونٹ پر سفر کرنے کا, گھوڑے پر, خچر پر, اور اس پر, تو ان کو کچھ سینس ہی نہیں تھا کہ زمین کے اندر یہ بھی چیز ہے. لیکن جیسے جیسے پھر ضروریات ہوئی, اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نالج دی, علم دیا, اور پھر سمندر سے زمین کے اندر سے پیٹرول نکالا گیا, گیس نکالی گئی, اور یہ ساری چیزیں. تو یہ سب چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان کو اس چیز کی ضرورت ہوگی, تو وہ زمین میں پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو موجود رکھا تھا, اور جب انسان کو ضرورت تھی نکال لیا. اسی طرح زمین میں اور بھی کتنے خزانے ہیں جو اب تک نہیں نکلے ہیں, ضرورت کے مطابق نکل آئیں گے. یہ تو تھا مطلب قضاء و قدر کا. اس کے بعد جہاں تک انسان کی تقدیر کا تعلق ہے, اس میں ہم دو چیزیں محسوس کرتے ہیں. نمبر ایک, وہ فیصلہ جن پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. یعنی تقدیر کا تعلق جو ہے وہ دو باتوں پر ہے. ایک چیز ایسی ہے کہ جس میں ہم بے بس ہیں, ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. مثلاً یہ ہے کہ ہم کون سے گھر میں پیدا ہوں گے, ہمارے ماں باپ کون ہوں گے, ہم لڑکی ہوں گے یا لڑکے ہوں گے, ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں تھا. کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر پہلے سے ہی بنا دی تھی, جس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں. یہ سارے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں, اور اسی کے مطابق ہم ایک گھرانے میں پیدا ہوئے. ہم نے اپنے ماں باپ کو نہیں چنا, اللہ تعالیٰ نے چنا. یہ وہ چیزیں ہیں جن میں ہمارا کوئی دخل نہیں تھا. اسی طریقے سے ہر ایک شخص کی موت مقرر ہے, وہ اسی وقت اسی لمحے میں آئے گی. جو لمحہ, جو جگہ, جو وقت, جیسی حالت, اس کو نہ کوئی شخص ٹال سکتا ہے, نہ اس میں تاخیر کر سکتا ہے. اس کو وقت سے پہلے لانے کی نہ کوشش کر سکتا ہے, اور اگر کوئی کوشش کرے گا بھی تو کامیاب نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر ہم دو مثالیں دیکھیں گے. ایک تو آج کے زمانے کی ہے, اور ایک داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی دو مثالیں ہیں, جس کے ذریعے سے ہم کو بہت آسانی سے یہ بات واضح ہوگی. ایک مقرر ہے جو تقریر کیا کرتے ہیں, ڈاکٹر حبیب حسن. وہ اپنا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ حج کے موقع پر گیا تھا. حج کے موقع پر اپنے دوست کے ساتھ تھا. انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ سینیگال کا ایک واقعہ ہے کہ ایک ماں نے خواب میں دیکھا کہ اس کا بیٹا اگلے ہی دن سفر پر جانے والا تھا. اس نے خواب میں دیکھا کہ جس ایروپلین سے وہ بیٹا سفر کرنے والا ہے, وہ جہاز اڑتے ہی فضا کے اندر پھٹ گیا, کریش ہو گیا, اور اس میں سارے کے سارے لوگ مر گئے. اب ماں جب صبح اٹھی بہت بے چین تھی کہ کیا کروں. اگر بیٹے کو منع کرتی ہوں کہ تم کل مت جاؤ, تو بیٹا کہے گا کیسی دقیانوسی باتیں کرتی ہو,
ایک خواب کی وجہ سے میں اپنا ضروری سفر چھوڑ دوں اور وہ میری کبھی بھی نہیں سنے گا. تو وہ ماں نے کیا کیا کہ فلائٹ بیٹے کی صبح سویرے تھی اور بیٹے نے گھڑی میں الارم کا ٹائم لگا کر سو گیا تھا. تو ماں نے کیا کیا کہ گھڑی کے الارم کو 2 گھنٹے کے بعد کا کر دیا کہ جب تک بیٹا سو کر اٹھے گا تو فلائٹ جا چکی ہوگی اور میرا بچہ اس فلائٹ سے جانے سے بچ جائے گا. اور ایسا ہی ہوا, بیٹا سوتا رہا مگر یہ بے چین تھی تو وہ ریڈیو سے خبریں سن رہی تھی. تو سن لیا کہ فلاں وقت پر جو فلائٹ اڑی وہ ویسے ہی ہوا جیسا کہ اس نے حادثہ خواب میں دیکھا تھا, یعنی فلائٹ اڑی اور یہ کریش ہو گیا اور سب لوگ مارے گئے. بہت خوش ہو گئی کہ جیسے میں نے اپنے بچے کی زندگی بچا لی, اور وہ خوشی خوشی گئی اپنے بچے کو یعنی یہ خبر دینے کے لیے جو وہ سو رہا تھا, اور اس کو جگاتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ دیکھو میں نے تمہارا یہ کیا اور وہ کیا. تو جا کر دیکھا کہ اس کا بچے کا ہارٹ اٹیک سے موت ہو چکی ہے بستر پر. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق جتنے بجے فلائٹ کا حادثہ ہوا اتنے ہی بجے اس کو اٹیک آیا. یہ ہے تقدیر. موت تو واقعی اس وقت لکھی تھی اس کی, مگر جگہ چونکہ وہ مقرر نہیں تھی, یعنی اس نے اپنے بچے کو موت سے بچا نہیں سکی. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جہاں تمہاری موت لکھی ہوگی وہاں پر اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی نہ کوئی ضرورت رکھ دیں گے کہ تم وہاں پر چل کر جاؤ گے اور تمہاری موت آئے گی. بس ابھی دیکھیں کتنے لوگ سالوں سال سے حج پر نہیں گئے اور کتنے سالوں سے پلان بنا رہے ہوں گے ہم حج پر جائیں گے اور ہم حج کریں گے اور وہ کریں گے. بعض لوگ حج سے پہلے ہی فوت ہو گئے, بعض حج کرنے کے بعد فوت ہو گئے. تو یہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ان کی تقدیر میں لکھا تھا کہ یہ وہاں کے سفر پر جائیں گے اور وہ سرزمین ان کے لیے کیا ہوگی, قبر بنے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے پہلے سے ہی. ہاں, دعا کرنا ہمارا کام ہے, جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ کیا دعا کیا کرتے تھے, اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجل موتی فی بلد رسولک, اللہم ارزقنی الاخلاص و حسن الختام. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے شہادت کی موت بھی دینا اور اپنے خلیل کے مدینے میں موت دینا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ان کو دفنانا نصیب ہوا. تو یہ چیز ہے. تو ہر کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم تو رہتے ہیں انڈیا میں اور ہم کیسے دعا کریں, نہیں, اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کر دیتے. جیسے ایک بہت بڑے خطیب تھے پاکستان کے, وہ ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے. تو وہ بتاتے ہیں کہ میں عمرے پر گیا اور ظاہر ہے کہ وہ جب مسجد کے بڑے امام تھے, خطیب تھے, تو فیمس بھی تھے. تو وہاں کی گورنمنٹ کا جو اس وقت آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے جب شاہ فیصل کا زمانہ تھا, تو اس وقت جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ آئے ہوئے تو ان کو بڑا آنر دیا اور بڑی عزت کی, ان کا نرس وغیرہ رکھا, وہ کیا, اور وہاں پر ان کی اچانک طبیعت خراب ہوئی تھی اور موت واقع ہو گئی. تو ان کی تمنا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو موت کی تمنا کی تھی کہ میں بقیع غرقد میں دفنایا جاؤں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا کو قبول کیا اور وہاں پر وہ دفنائے گئے. تو ہم سب بھی تمنا کر سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس سے بعید نہیں ہے کہ اگر مثلا اللہ سے یہ دعا کرے, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہاں پر زمین رکھی ہے قبر, تو اللہ تعالیٰ مٹا کر آپ مدینے میں پہنچا دیجئے. اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے. اللہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جو چیز ہماری زندگی میں امپاسبل ہے, ناممکن ہے, اللہ کی بارگاہ میں وہ ساری چیزیں پاسبل ہے. ہمارا کام ہے مانگنا اور اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرنا, اور باقی ساری چیزیں پوری کرنا کس کے اختیار میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. دوسرا واقعہ ہم دیکھتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کی نہ صرف موت کا وقت مقرر رکھا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جگہ بھی مقرر کر کے رکھی ہے کہ کہاں پر کون مرے گا. کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام, یہ حدیث نمبر 35409 اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے. کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی, قرآن میں جن کا ذکر ہے سب کو پتا ہے, ان کا ایک سمجھدار وزیر تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر بنا. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اپنے بلند مرتبہ والد کی طرح بادشاہ اور نبی تھے. ایک روز وہ دن چڑھے دربار شاہی میں رونق افروز تھے, وزیر بھی حاضر خدمت تھا. اتنے میں ایک آدمی آیا, اس نے سلام کیا اور آپ سے باتیں کرنے لگا.
باتوں کے دوران میں اس نے کئی مرتبہ وزیر کی طرف گھور گھور کر دیکھا. وزیر بیچارہ اس کی تیز نظروں کی تاب نہیں لا سکا اور بہت گھبرا گیا. وہ آدمی گیا تو وزیر اپنی جگہ سے اٹھا اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی, یہ آدمی کون تھا جو مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا؟ مجھے تو اس کی تیز نظروں نے اللہ کی قسم بہت ڈرا دیا. فرمایا سلیمان علیہ السلام نے یہ موت کا فرشتہ تھا, آدمی کے بھیس میں آیا تھا. وزیر با تدبیر کو کاٹو تو خون نہیں, کہ مجھے گھور رہا تھا یعنی میری موت کا وقت آ گیا ہے. ڈر کے مارے بیچارہ تھر تھر کانپنے لگا. اس کی گیگی بن گئی, روتے ہوئے عرض کیا اے اللہ کے نبی, اللہ کے لیے ہوا سے کہیے کہ وہ مجھے کہیں دور ہندوستان میں چھوڑا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا, اس نے وزیر کو اٹھایا اور ہندوستان چھوڑ آئی. اگلے روز موت کا فرشتہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم نے کل ہمارے وزیر کو گھور گھور کر کیوں ڈرایا؟ وہ بولا اے اللہ کے نبی, کل میں دن چڑھے آپ کی خدمت میں آیا تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دے کر بھیجا تھا کہ ظہر کے بعد ہندوستان میں آپ کے وزیر کی روح قبض کروں, لیکن جب اسے یہاں آپ کی خدمت میں بیٹھے دیکھا تو مجھے قدر حیرت ہوئی کہ کہاں اس کی وہ موت وہاں لکھی ہوئی ہے اور اس کا وہ وقت ہے, اور یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے. جب میں جو وقت مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس وقت پر میں وہاں پہنچا ہندوستان میں تو اسے اپنا منتظر پایا, یعنی وہ پہلے سے ہی وہاں پر موجود تھا, چنانچہ میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا. تو یہ ہے موت انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا چیلنج. چنانچہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. کہہ دیجئے بے شک موت جس سے تم فرار ہوتے ہو وہ تو یقیناً تمہیں ملنے والی ہے, پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے. پھر تمہیں بتایا جائے گا کہ جو تم عمل کرتے رہو. کیا بادشاہ یا کیا وزیر, کیا امیر, کیا غریب, کیا بڑے, کیا چھوٹے, کیا فرشتے, کیا جنات, کیا پرند, کیا چرند, سبھی اللہ تعالیٰ کے اس چیلنج کا سامنا کرنے سے قاصر ہے. جیسے کہ سورہ آل عمران میں قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین, اسے کہہ دیجئے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اپنی موت ذرا آگے ٹال کر دیکھو. اور سورہ نساء آیت نمبر 78 میں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی, خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ چلے جاؤ. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں پہلے سے ہی لکھی ہوئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس سرزمین پر آدمی کی روح قبض کرنے چاہتے ہیں اس سرزمین پر اس کے لیے کام پیدا کر دیتے ہیں, یعنی کوئی ضرورت پیدا کر دیتے ہیں اور وہ وہاں جاتا ہے. کتنے لوگ ایسے کہ اپنے ملک سے کبھی کہیں گئے نہیں کسی کنٹری میں, اور ملک کا موت لکھی ہوئی تھی اس سال وہ گئے اور وہاں پر وہ موت آ گئی. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پہلے سے ہی اس میں ہے. تو تقدیر پر ایمان لانے کے لیے 4 باتوں کا سمجھنا ضروری ہے. اس کے بعد ہم 5 پوائنٹ سمجھیں گے جس سے ہم کو بات سمجھ میں آ جائے گی. نمبر 1, علم. علماء نے کہا ہے کہ اس بات پر پختہ ارادہ رکھنا چاہیے کہ جو چیز موجود ہے اور جو موجود نہیں ہے ان تمام چیزوں کا علم اللہ کے پاس ہے. مثلاً ہم نے یہ نہیں دیکھا, یعنی آج جیسے سیٹرڈے ہے, کل سنڈے ہوگا, سنڈے کو ہم نے نہیں دیکھا ہے, لیکن اللہ کے ہاں یہ سنڈے کیا ہے قیامت تک آنے والے وقت کے ساتھ لکھا جا چکا پہلے سے. آج ہم کو نہیں پلاننگ ہے کل کی, اچانک ہی کوئی پلان بن جاتا ہے نا, مثلا کوئی مہمان اچانک آ جاتے ہیں جس کے بارے میں نہ ہم کو معلوم ہے نہ اس کو معلوم ہے, اور وہ اچانک آ جاتا ہے. یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں پہلے سے ہی طے شدہ ہے. تو بہت سارے کام ایسے جو کل ہم کریں گے ہم کو نہیں پتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے, کیونکہ علم کامل ہے, اللہ تعالیٰ کا علم پختہ ہے. اسی طرح دوسری چیز ہے اس پر ایمان کے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے قیامت تک ہونے والے ہر کام اور آئندہ وجود میں آنے والی ہر چیز کے بارے میں لکھوا دیا. قلم کے ذریعے زمین و آسمان کی پیدائش کے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ میں. تیسری چیز ہے مشیت ارادہ,
اللہ کا ارادہ، اللہ کی مرضی، تو تقدیر پر ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہی ہوگا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ ہرگز میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً گاڑی لے کر ایک انسان نکلا اور بہت احتیاط کے ساتھ نکلا، پورے گاڑی بھی چیک کروایا، سب کچھ کیا، لیکن ایکسیڈنٹ لکھا تھا تو وہ ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس نے سارے اسباب اختیار کیے، لیکن اس کی تقدیر پر جو وہ چیز لکھا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہونا، وہ غالب آ گئی اس کے اسباب پر، اس کی تیاری پر، اس کی کوشش پر، اور وہ وہاں پر کیا ہو گیا۔ تو یہ ہے تخلیق اللہ کی، یعنی کریشن۔ پھر چوتھی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی کریشن، یعنی ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، لہٰذا جو خالق ہے اسی کا علم اس کو لکھا ہوا ہے، اور کسی کا ارادہ چلے گا بالکل نہیں چلے گا۔ لوح محفوظ میں خالق نے لکھ دیا جو بھی مخلوق تقدیر میں ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ موجود تھے اور اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، اس نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دی، آسمان و زمین کو پیدا فرما دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تقدیر کے اچھی یا بری ہونے پر ایمان نہ لائے، اور جب تک اسے یقین نہ ہو جائے کہ جو کچھ اسے پہنچنے والا ہے وہ اس سے دور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بہت ساری پلاننگ ہم کرتے ہیں نا، فلاں جگہ شادی ہو جاتی تو اچھا تھا، فلاں میرا بزنس ہو جاتا تو اچھا تھا، فلاں وہ ہو جاتا تھا، بعض مرتبہ وہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز نہیں لکھی ہے تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کچھ اور پلاننگ کی ہے، کچھ اور سوچا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیز، اب یہ ساری چیزوں پر، تقدیر پر ایمان نہ لانے کا بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسے ایسے عقیدے رکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے اور شرکیہ عمل کرنے لگتا ہے۔ مثلاً جن کا تقدیر پر بھروسہ نہیں ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی معمولی معمولی چیزوں پر اپنی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے بلی راستہ کاٹ گئی تو آج کام خراب ہوئے گا تو لہٰذا نہیں نکلتے، یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے اس کو، بلی کو نفع و نقصان کا مالک سمجھا، یا آج کس کا منہ دیکھ لیا کہ نہیں ہے۔ نہیں، اگر آج کے دن آپ کے دکان پر مثلا 100 روپے کا مال بکنے کا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تو وہ 100 روپے کا ہی بکے گا۔ کل کے دن اگر 1000 روپے کا بکنے کے لیے بزنس لکھا ہے تو وہ 1000 روپے کا بکے گا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن اس کا مطلب نہیں اچھا ٹھیک ہے آج 100 روپے کا بکا تو دکان بند کر کے چلا جاؤ، نہیں، کوشش انسان کو اپنی حد تک کرنا ہے، باقی فیصلہ اللہ کے سپرد کر دینا اور اس کے لیے دعا کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر یہ کہ دعا، کہ دعا کرنا ہے۔ جیسے کہ لوگ 13 نمبر کو منحوس جانتے ہیں، کالا رنگ نہیں پہنیں گے، عصر کے بعد جھاڑو نہیں لگائیں گے، رات کو مغرب بعد ناخن نہیں کاٹیں گے، اور بلی اگر روئی تو کوئی مر جائے گا۔ تو یہ ساری خرافات ہے، یہ ساری صحت، بھلائی، بیماری، موت، تنگی، پریشانی سب کچھ کس کے اختیار میں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر بیدک الخیر۔ دوسروں کو جیسے ہاتھ دکھاتے ہیں یا شکل دیکھ کر کوئی مستقبل کے حالات بتا دے، اور ایک ایمان والا اس بات کو اگر سچ مان لیتا ہے تو وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، شرک میں پڑ جاتا ہے۔ دعا کر سکتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے کہ کوئی بری بلا آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم اس سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں، وسوء القضاء، اور جو بری تقدیر آپ نے لکھی ہے اس سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ آپ تقدیر کو اچھا کر دیجئے۔ ابن حجر نے کہا عبودیت کے معاملے میں ہم کو کہا گیا ہے کہ کرتے جاؤ، ربوبیت کے معاملے میں عقل مت لڑاؤ، پتہ نہیں میری تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ اب تقدیر میں یعنی جہنمی اگر لکھ دیا گیا ہے تو پھر میں نماز کیوں پڑھوں اور کیوں اچھے کام کروں؟ نہیں، اچھے کام کروں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا صحابہ کرام نے، تو آپ نے کیا کہا کہ عمل کرتے رہو، جو تم عمل کرو گے اس کے مطابق تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے، یعنی ہمارے اختیار میں جو ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے وہ ساری چیزیں، سارے کل کے کل اختیارات کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ تو ہمارا تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اسی طرح جیسے کہ اسی طرح ہمارا اختیار اس پر بھی نہیں ہے کہ میں خوبصورت بنتی
کیوں مجھے بدصورت بنائے گا، یہ اللہ کی پسند اور ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. جس چیز کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا وہ ہے جس پر ہمارا کنٹرول ہے. ایک تو چیز ہے ہمارے کنٹرول ہی نہیں تھا کہ میں کس کے گھر میں پیدا ہوں گی، میں لڑکی ہوں گی یا لڑکا ہوں گی، اور میں کیسے عمل کروں گی، یہ ساری چیزیں. لیکن ایک چیز ہے جو ہمارے کنٹرول میں، وہ کیا ہے کہ مثلا ہاتھ ہے، ہاتھ کو ہم اپنی مرضی سے اٹھاتے ہیں، اپنی مرضی سے نیچے رکھتے ہیں. اس کو کسی کے مارنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، کسی کی مدد کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ سب اپنے ارادے سے ہم کرتے ہیں. لہٰذا جو چیز ہمارے کنٹرول میں ہے انہی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. مثلا یہ ہاتھ سے ہم نے کسی کو مار دیا اور ہم اللہ پر بلیم کریں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے اس کو مار کھلانا لکھا تھا پہلے سے، اس لیے میں نے مارا، تو یہ چیز نہیں چلے گی. آپ نے مارا کیوں، یہ پوچھا جائے گا. ایسے ہی سارے کام کو اس پر وہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے. تو ہمارا تقدیر پر ایمان ہونا ضروری ہے. لہٰذا تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے 5 پوائنٹس دیکھیں گے، 5 نقطے ایسے دیکھیں گے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس کو سمجھیں گے. جیسے کہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ کا علم سارا کا سارا لکھا ہوا ہے ایک کتاب لوح محفوظ میں. سورہ فاتر کی آیت نمبر 11 ہم نے پڑھی ہے کہ وما تحمل من انثی ولا سواء الا بعلمہ، یعنی کوئی مادہ کوئی حمل نہیں اٹھاتی اور نہ ہی اس حمل کو وضع کرتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ، اور نہ ہی کسی عمر والے کو عمر دی جاتی ہے اور نہ ہی اس کے عمر میں کمی کی جاتی ہے، مگر یہ کہ کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہر کام ایسے ہے جیسے کہ وہ ہو چکا ہے. یعنی ابھی ہمارے گھر میں کوئی جو چھوٹا بچہ ہے، وہ چھوٹا بچہ اللہ تعالیٰ کی علم میں کیا ہے کہ وہ دادا بن بھی چکا، پردادا بھی بن چکا، اور فوت بھی ہو چکا، اور قبر میں بھی چلا گیا، اور قیامت کے دن اٹھا دیا گیا. یہ علم ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن ہم کو نہیں، ہم کتنے اس چیز میں مجبور ہیں کہ جب وہ چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے تو ہم، جیسے مثلاً بچہ گھر میں پیدا ہوا، وہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے تو ہم اس کو بڑا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم اس کے فیوچر کو نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم اس کے آگے مستقبل میں اس کے ساتھ اچھا یا برا ہوگا اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو یہ ہماری ناقص علم ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کامل علم ہے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے، دوسرا نقطہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کا ذکر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے ارادے کا بھی ذکر کیا. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا فعال لما یرید، وہ کرتے ہیں جو وہ ارادہ کرتے، جو وہ چاہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا چاہنا کیا ہے، دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ہے. انسان کے ارادے کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ غزوہ بدر کے بارے میں سورہ انفال میں، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل رہے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انفال میں فرمایا تریدون ارض آئرہ دنیا واللہ یرید الآخرہ، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کا سامان چاہتے ہیں. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور جو تم نہیں چاہتے سوائے کہ جو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں. یعنی کوئی چیز، جیسے کہ دوسری جگہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ. سامنے سے جو چیز تم کو بری لگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو فیوچر کا حال معلوم ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، لہٰذا یہ لے لو یا اس کو اپنا لو. لیکن ہم بولتے نہیں مجھے نہیں چاہیے. کوئی چیز ہم کو بہت اچھی لگ رہی ہے، دعا بھی مانگ رہے ہیں، کوشش بھی کریں بس کیسے بھی مجھے یہ مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ کو اس کا فیوچر معلوم ہے کہ ابھی جو چیز اچھی لگ رہی ہے نا، آگے چل کے اس میں خیر نہیں ہے. جیسے کہ سورہ کہف کل جمعہ کے دن سب لوگوں نے پڑھے ہوں گے نا، کہ خضر علیہ السلام نے کیا کیا تھا کہ بچے کو قتل کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ آپ نے ایک اچھے بھلے بچے کو قتل کر دیا. تو جو علم اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا اس کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ یہ بچہ جو ہے آگے چل کے کفر اور شرک کرے گا، اور اپنے ماں باپ جو اس کے نیک ہیں، مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو بھی کفر کی طرف راغب کرے گا. لہٰذا میں نے اس کو وہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ان کو اولاد دیں گے. تو یہ وہ علم کا ایک حصہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا،
تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا جائے کہ ہر علم والے پر ایک علم والے کا درجہ ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کل ارادہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور ایک محدود لمیٹیڈ ارادہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا ہے، اور انسان کا ارادہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع ہے۔ اور دنیا میں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ دونوں ارادے ایک ساتھ ملتے ہیں۔ مثلاً آپ نے ارادہ کیا کہ میں چھٹی میں کہیں جاؤں گی، اور اس کے لیے ٹکٹ بک کر لیا، ٹرین کا، پلین کا، بس کا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہے تو لاکھ آپ ٹکٹ خرید لو یا ساری تیاری کر لو، وہ کر لو، یا تو وہ ٹکٹ کینسل ہو جائے گی، یا پھر وہ پلین کا وہ ٹائم بدل جائے گا، یا روٹ بدل جائے گا، یا جو بھی ہوگا، تو کوئی اور ضروری کام یا تو آپ کو نکل آئے گا، غلط کچھ بھی ہو سکتا ہے ان ٹائم پر، تو آپ کو اس کے جانے سے روکنے کے لیے، اس لیے جب تک یہ دونوں ارادہ نہیں ہوں گے اس وقت کا کوئی بھی واقعہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال سمجھیں گے جیسے کہ ماچس کی تیلی ہے۔ ماچس کی تیلی کو کیا کرتے ہیں، اس پہ بھی مسالہ لگا ہوا ہوتا ہے، اور جو ڈبی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی مسالہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ آج کل تو ترقی کر لی ہے، ماچس وغیرہ تو بہت دور کی بات ہو گئی، لائٹر آ گئے اور یہ سب آٹومیٹک سسٹم، لیکن بچپن سے دیکھتے آئے اس لیے مثال کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اب ایک چیز ہے کہ وہ جو باکس ہے، ماچس کا باکس ہے، اور ایک ماچس کی تیلی ہے۔ ماچس کی تیلی کو جب تک ماچس کے باکس پر رگڑیں گے نہیں، آگ نہیں وہ کرے گی۔ تو اسی طرح جب تک انسان کا ارادہ اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ مل کر واقع پذیر نہیں ہو، اسباب اللہ کا ارادہ ہے تو اس محدود ارادے پر انسان تکبر، یعنی اس کے پاس جو ایک ہی چیز ہے اس پر انسان کتنا اتراتا ہے، جبکہ وہ یعنی عاجز ہے، وہ کر نہیں سکتا جب تک کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارادہ شامل نہیں ہو۔ تو جو اس کے پاس لمیٹیڈ وہ ہے نا اسباب، یا کوئی بھی ایسی کام جس پر وہ بہت اتراتا ہے، میں نے یہ کیا اور میرا یہ ہے اور میرا یہ، بعض لوگوں کو دیکھے ہوں گے کہ انشاءاللہ بھی نہیں کہتے اور فیوچر کی باتیں، میں تو اگلے مہینے وہاں جانے والا ہوں، میں تو یہ مہینے یہ کر لوں گا اور وہ کر لوں گا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بھی نہیں، جبکہ انشاءاللہ یعنی اگر اللہ نے چاہا تو، لاکھ میں کوشش کر لوں، میری جیب میں پیسہ بھی ہے، میری ساری پلاننگ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اگر وہ نہیں لکھا ہے تو وہ کام نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی مشیت پر ہے اور اللہ کی تقدیر میں پہلے سے لکھی جا چکی ہے۔ چوتھی چیز، چوتھا مرتبہ جو ہے پوائنٹ، وہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ کوئی شخص اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کے ارادے کو اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اس کے لیے نیکی کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں، اور جو شخص برائی کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے برائی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، جیسے کہ سورہ بلد میں کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے دو راستے دکھا دیے، اما شاکر و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بن کر سیدھے راستے پر چلو، چاہے تو ٹیڑھے پر چلو، اختیار تم کو دے دیا ہے، فورس نہیں کیا ہے، ہاں راستہ بتا دیا ہے کہ دیکھو اس راستے پر جاؤ گے تو اس کا اینڈ یہ ہے، اس راستے پر جاؤ گے تو اس کا اینڈ وہ ہے، اب تمہارے اختیار میں ہے کہ وہ چیز کہ تم کرو، یعنی کہ ہم نے انسان کو ہدایت دی دونوں گھاٹیوں کی طرف۔ نجد کہتے ہیں گھاٹی، ٹیلا، یعنی خیر کا راستہ، ایک شر کا راستہ، اور پھر یہ سنت کے جو راستہ انسان اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے اس میں آسانی دے دیتے ہیں، پہلے ہم کو چوائس کرنا پڑے گی راستے کی، دعا مانگنا پڑے گی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت کا راستہ دکھائیے، پھر اللہ تعالیٰ اس راستے پر چلاتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں، آپ کو کسی ایسی کلاس سے جوڑ دیں گے، آپ کو کوئی ایسی مجلس سے جوڑ دیں گے، آپ کو کوئی ایسی بکس مل جائے گی، آپ کو کوئی ایسا قرآن میں آیتیں مل جائے گی کہ جس سے آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی ہو جائے گی، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ لیل میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ تو ایک راستہ اسرا کا ہے، دوسرا یسرا کا ہے، ایک راستہ تنگی کا ہے، جو شخص بخل کرتا ہے اور اس کے بعد تکبر کرتا ہے اور اسلام کا انکار کرتا ہے تو ہم اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ للعسرا، جو شخص اللہ کی راہ میں دیتا ہے
تقوی اختیار کرتا ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے لے کر آئے اس کی تصدیق کرتا ہے، ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. جیسے کہ مثلاً ہم لوگ رمضان کے مہینے میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ پورا سال ہم کو روزہ رکھنے کی عادت چھوٹ چکی ہوتی ہے. اب پہلے دن جب روزہ رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، پھر تھوڑا رکھتے ہیں، پھر 10 گزر جاتا ہے، اس کے بعد جب ختم ہونے لگتا ہے تو ہمارا دل کیسے کاش کے اور بڑھ جائے، یا یہ اتنے اچھے دن تھے کیوں چلے گئے، ہم کو اتنا اچھا لگ رہا تھا روزہ رکھ کے اور یہ کر کے. تو چلو ہم بلکہ الحمدللہ ہم شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیتے. تو یہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، آسان کر دیا. اسی طرح بدی کا راستہ ہے کہ انسان کوئی چیز مثلاً یہ کہ ایک چھوٹی سی چیز چوری کرتا ہے، اب وہ چوری پر اس کو مزہ آتا ہے کہ فری میں مل گیا، اب وہ اس کی ہمت بڑھ گئی، اب وہ کیا کرتا ہے، اس سے بڑی چیز چوری کرتا ہے، اس سے بڑی چیز چوری کرتا ہے، اور چوری کر کر کے وہ چوری کا عادی ہو جاتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے ایک کو نمازی اور متقی اور پرہیزگار بنا دیا اور ایک کو بنا دیا؟ یہ نہیں. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ کتاب اتارتے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ انبیاءوں کو بھیجتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسانی، اب یہ چوائس کرنا ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں اور کون سے راستے پر چلیں. اس کی چوائس اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دی ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی پر زور زبردستی نہیں کی کہ تم ضرور متقی پرہیزگار بنو، تم ضرور، لیکن رشد اور غی یعنی سرکشی اور ہدایت، یہ دونوں چیزوں کو کھول کھول کر قرآن اور حدیث میں بتا دیا گیا. تم یہ کام کرو گے تو یہ ملے گا. مثلا یہ کہ جیسے ٹیچرز ہوتے ہیں پورے سال کے، دیکھو تمہارے اتنے پیریڈز ہوں گے ڈیلی اور اتنی چھٹیاں ہوں گی اور سال میں اتنے ایگزامس اور اتنے ٹیسٹ ہوں گے، اور تم اگر پاس کر لیتے ہو تو تم کو ایکسلنٹ وہ ملے گا اور سرٹیفکیٹ بھی ملے گی اور یہ بھی ملے گا اور وہ بھی ملے گا. اب وہ ایک ہے بچہ، وہ اس کو دن رات محنت میں لگ جاتا ہے کہ اچھا مجھے یہ بھی ملے گا اور وہ بھی ملے گا اور میں کلاس میں فرسٹ بھی آؤں گا اور یہ ساری چیزیں، اور اس میں وہ پوری کوشش لگا دیتا ہے. اور ایک ہے کہ وہ سستی کاہلی کہ اچھا اتنا محنت کر کے سال بھر کون وہ محنت کرے گا، ایگزام آئے گا جب دیکھا جائے گا. تو اس نے کیا کیا ہے، اس نے اس راستے کو چنا ہی نہیں جو بتا دیا گیا تھا اس کو، اچھائی والا راستہ. تو یہ ساری چیزیں تو تقدیر پر یہ ہر چیز کو وہ نہیں وہ کر دینا ہے، کیونکہ بہت سارے فرقے جو ہیں وہ اسلام سے اس لیے نکل گئے کہ ایک فرقہ معتزلہ ہے، اس نے سرے سے تقدیر کا انکار ہی کر دیا کہ تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہوتی ہے، جو کچھ ہے اپنے ہاتھ میں ہے. وہ اسلام سے خارج ہو گئے، کیونکہ ہماری ایمان ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا ہوگا یا ہونے والا ہے یا پاسٹ میں ہو چکا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پہلے سے لکھا جا چکا تھا. یہ جب عقیدہ آ جائے گا تو انسان کیا ہے، پھر اس پر صبر آ جاتا ہے انسان کو، اچھا یہ میرے لیے لکھا تھا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر انشاءاللہ. 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ ارادے میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں فرق ہے. یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہی ہو رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے راضی بھی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے کہ لا يرد لعباده الكفر، یعنی اپنے بندوں کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتے. اگر کفر اللہ کی مرضی سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں اس میں، ان اللہ لا يحب الکافرین ان اللہ لا يحب المکذبین. اب اس کا مطلب جھوٹ جو بولا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ایک چیز وہ بھیج دی ہے لیکن اس پر خوش نہیں ہے، غلط چیزوں پر خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے، اسی لیے تو پھر وہ سزا اور جزا بھی رکھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے. بے شمار لوگ کافر ہیں، جیسے وَإِن تَشْكُرُوا يَرُدُّهُ لَكُمْ، اگر تم شکر کرو تو یہ اللہ کو پسند ہے. مثال کے طور پر ہر ملک میں جیل خانہ بنا دیا گیا، تو یہ قید خانہ یہ جیل بنانا بادشاہ کو پسند نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میری رہائی اس جیل میں ڈالی جائے، لیکن بنایا اس لیے کہ بے شمار جرم کریں گے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی ایک ڈسپلن ہونا چاہیے، کوئی ایک وہ ہونا چاہیے، کوئی ڈر اور خوف کی جگہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ ایسے کرو گے، جیسے ہم بچوں کو کسی وجہ سے سزا کے طور پر مارتے ہیں تو خوشی سے نہیں مارتے،
بلکہ اس لیے کہ آگے وہ اس سے بڑا کوئی برائی کا کام نہ کرے. تو یہ ہے وہ 5 مرتبہ پوائنٹ جس سے تقدیر کا مسئلہ بہت حد تک واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کائنات میں یا جو کچھ ہونے والا ہے یا جو کچھ یہ ساری چیزیں کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے لکھا جا چکا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پوری سورہ ہی اتار دی سورہ قدر کے نام سے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس میں قدر کے کئی مرتبہ ورڈز آئے ہیں. تو قدر کا معنی کیا ہے؟ تو اس سورے میں قدر کے 4 معنی لیے گئے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر کا ایک معنی ہے کہ فیصلہ کرنا، کہ اس ایک رات میں سال بھر کے سب کی تقدیر کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہینڈ اوور کرتے ہیں. جیسے ابھی ہم لوگوں نے انجینئر کی مثال سمجھی، اس نے ایک نقشہ بنایا، وہ ساری چیزیں کی، اور اس کے بعد کیا کیا یعنی اپنے مزدوروں کو یا جو کام کرنے والے ان کو سمجھا دیا کہ یہ کارپینٹر یہ اور یہ کام کرے گا، اور سیمنٹ میکر یہ کرے گا، ٹائلز لگانے والا یہ کرے گا، اور لائٹ لگانے والا الیکٹریشین یہ کام کرے گا، یہ ساری چیزیں. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی مثال ہم نہیں دے رہے ہیں اپنی عقل کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر کو لوح محفوظ میں ہماری پیدائش سے ہزاروں سال پہلے لکھ دیا. لکھنے کے بعد اب کیا ہے، اس میں سے سال بھر کی پلاننگ کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ فرشتوں کے، کہ یہ پورے سال میں اتنے لوگ یہ دن یہ ٹائم یہ جگہ پر فوت ہوں گے، یہ بچہ اس ٹائم پر اتنے وقت میں اس ہاسپٹل میں یہ پیدا ہوگا، یہ ٹائم پر اس کی شادی کا وقت لکھا ہے، یہ ٹائم پر اس کا ایکسیڈنٹ لکھا ہے، یہ ٹائم پر اس کا رسک ملے گا، اس کا بزنس چل پڑے گا، یہ ٹائم پر اس کا یہ نقصان لکھا ہے، یہ ٹائم پر اس کو بیماری لکھی ہوئی ہے، یہ ٹائم پر اس کا کوئی چیز چوری ہو جانا لکھا ہے، یہ ٹائم پر اس کا کوئی چیز نقصان لکھا ہے. یہ ساری چیزیں لکھ کر فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں. پھر فرشتے کیا ہے، اس میں سے دیکھتے ہیں کہ اچھا آج کس کی موت کا وقت ہے، آج یہ ٹائم کس، اور یہ ایک دن میں ایک نہیں ہو رہا ہے، ایک دن میں ملین بلین ٹریلین ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی زبردست نشانی. تو اسی لیے قدر کی رات، یعنی اس دن پورے سال کی تقدیر کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. دوسرا معنی قدر کا ہے کہ تنگی کی رات، یعنی اس رات اتنی کثرت سے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین پر جگہ تنگ پڑ جاتی ہے. یعنی ظاہر ہے کہ فرشتے ہی جانتے ہیں، ہم لوگوں کو تو ہم زمین پر چلتے پھرتے اس رات بھی، لیکن ہم کو نہیں نظر آتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس رات فرشتے اتنے اترتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، یعنی کم پڑ جاتی ہے. تیسرا معنی ہے قدر کا، جو عبادت کی جاتی ہے اس رات 10 دنوں میں، اللہ تعالیٰ اس کی قدر دانی کرتے ہیں، اس کو بہت ویلیو دیتے ہیں، بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب. جیسے ہے نا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 سال کی، 1000 مہینے کی عبادت کا اس ایک رات میں ثواب لکھا جاتا ہے. یہ قدر کی قدردانی ہوئی نیکی کے کام کرنے والوں کی. چوتھا معنی کیا ہے کہ اس رات میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، لہٰذا اس کی جیسے ہوتے ہیں نا، جو چیز کوئی بڑی ہوتی ہے اس دن کا کیا ہوتا ہے اس کو، وہ ہے جیسے ابھی 15 اگست انڈیپینڈنس ڈے تھا، تو وہ اس کی ایک اہمیت ہے کہ ہر سال وہ اس کو منایا جاتا ہے. تو ہم لوگوں کے لیے بھی کیا ہے کہ رمضان کا وہ آخری عشرہ جس میں اسپیشلی 23ویں شب کہا جاتا ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، یا پھر ان 10 دنوں میں سے کسی ایک دن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، تو اس لیے وہ رات جو ہے وہ قدر والی رات ہے کہ اس میں اتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے اتاری. تو یہ ہے قدر، تقدیر اور یہ ساری چیزیں. اب اگر کوئی چیز ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ وَكَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ.
अभी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंच जाए तो ये ना कहो कि अगर ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, अलबत्ता ये कहो कि अल्लाह ताला की तकदीर यूं ही थी और अल्लाह ने जो चाहा किया, क्योंकि अगर का लफ्ज शैतान के काम का दरवाजा खोल देता है। क्योंकि हमारी अकल जो है वो कमजोर है, हमारा ईमान जो कमजोर है, हम क्या है कि छोटी छोटी चीजों पर वो करके बैठ जाते हैं, मेरे साथी ऐसा क्यों हुआ और मुझे ही ये क्यों होना था और मेरा ही काम हमेशा क्यों बिगड़ता है, मेरे ही ऊपर मुसीबतें क्यों आती है, मैं ही हमेशा बीमार क्यों रहती हूँ। नहीं, क़द्दरल्लाहु व मा शाअ फ़अल, अल्लाह ताला ने जो तकदीर में लिखा था वैसा ही हुआ। हमारे लिए क्या है कि हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, और अगर कुछ हमारी कोशिश के बावजूद भी हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमको मामला किसके सुपुर्द करना चाहिए? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सुपुर्द। और दुआ भी करना चाहिए, जैसे कि अभी हम लोगों ने हदीस में पढ़ा कि अल्लाह ताला माँ के पेट में ही लिख देते हैं शकी होगा या सईद होगा, तो दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा इन कुन्ता कतब्तना अशकिया फमाहना वक्तुबना मिनस स्वादा। अल्लाह ताला अगर आपने साल भर मसलन ये कि लैलतुल क़द्र आई, अल्लाह ताला आपने उतार दिया मेरी तकदीर का फैसला पूरे साल का, अब आपसे इल्तिजा है, आपसे दुआ है, अगर आपने मेरे लिए बीमारी लिखी है, कोई आफत लिखी है, कोई मुसीबत लिखी है, कोई मेरा एक्सीडेंट लिखा है, कोई मेरी नुकसान लिखा है, कोई मेरी औलाद पर आने वाली कोई मुसीबत आफत है, अल्लाह ताला उसको अपने फजलो करम से दूर कीजिए। आपके पास उम्मुल किताब है, आपके पास लौहे महफूज में वो तकदीर की किताब लिखी हुई है, आप उसको बदल सकते हो। तो ये अल्लाह ताला के इख्तियार में, जैसे कि एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजाना अल्लाह ताला क्या करते हैं कि किताब, तकदीर की जो किताब है उसमें कुछ लिखते हैं, इजाफा करते हैं और कुछ उसको मिटा देते हैं। तो ये अल्लाह ताला के इख्तियार में, हमारे इख्तियार में क्या है, इंसान कोशिश करे और दुआ करे और इस्तिकामत के साथ अपने ईमान पर जम जाए। क्योंकि बाज लोग यही कहते हैं, अच्छा फिर हमारी तकदीर में ही लिखा है कि मैं सीधे रास्ते पे नहीं चलूं तो फिर मेरा क्या कसूर, मेरी तकदीर में लिखा होगा कि मैं नमाज पढ़ूंगी तो मैं पढ़ूंगी, तो आपकी तकदीर में ये भी लिखा है कि आप अल्लाह से हिदायत की दुआ मांगोगे तो आपको हिदायत मिलेगी। आपकी तकदीर में ये भी लिखा है कि मसलन कोई चीज आपको मिलने वाली है, वो इसलिए रुकी हुई है कि आपके तकदीर में ये लिखा है कि आप दुआ, जैसे कोई कहते हैं ना कि अगर तकदीर में लिखा है तो दुआ क्यों मांगे, तो उलमाओं ने ये कहा है कि तकदीर में ये भी लिख दिया गया है कि मेरा ये बंदा ये चीज मांगेगा तो मैं उसको दूंगा, ये भी तकदीर में है कि वो मांगने पर वो चीज मिलेगी। तो क्या करना है, हमारा काम, हमारा काम है मांगते रहना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इल्तिजा करना, अल्लाह ताला के सामने आजिजी और इनकिसारी का सबूत देना, अल्लाह के सामने बेबस और मजबूर अपने आप को समझना कि सारे कुल के कुल इख्तियारात किसके, अल्लाह ताला आपके इख्तियार में, मैं बहुत हकीर बंदी हूँ, मैं बहुत छोटी चीज हूँ, मेरे इख्तियार में मेरा अपना नफा नुकसान नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में भी नहीं था। सूरह जिन में अल्लाह ताला उनके जरिए फरमाया, कुल ला अमलिकु लकुम दर्रा वला रशदा, कह दीजिए कि मैं तो अपने लिए भी खुद नुकसान और नफे का मालिक नहीं हूँ। कहा ये कि मैं, हम लोगों का फिर अकीदा कहाँ चला जाता है, या रसूल अल्लाह मेरी बिगड़ी बना दीजिए, या रसूल अल्लाह मेरी कश्ती पार लगा दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार में जिंदगी में ये नहीं था। कुरान की कई आयतें आपको मिलेगी जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया गया, कह दीजिए कुल इन्नी लन युजीरनी मिन अल्लाहि अहद इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, यानी मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता हूँ सिवाय ये कि मैं तो एक अल्लाह का बंदा हूँ। हाँ ये है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और मेरी तरफ वही की जाती है, लेकिन अपने भी नफा और नुकसान का मैं मालिक नहीं। तो हरगिज भी नहीं किसी को फुला की वजह से मेरा ये हुआ, फुला की वजह से मुझे बीमारी लगी, फुला की वजह से मेरा नुकसान हुआ, आज मैं उसकी बात सुन लेती। बहुत से माँ ये कहती है ना, जैसे बच्चे का अल्लाह ना करे कि कुछ बुरा होता है, एक्सीडेंट होता है, मैं कितना मना कर रही थी उसको कि आज नहीं निकलना, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। देखा, मेरी बात नहीं सुनने का नतीजा ये हुआ। तो ये कुफरिया कलमात है, बल्कि कद्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल, अगर आप नहीं भी चाहती तो वो किसी ना किसी जरिए से उस जगह जाता और उसका वो चीज होना थी। तो हमारे लिए इन सारे आफात, मुसीबत और तकलीफात और ये सारी चीजों से, परेशानियों से बचने का हल क्या है कि हम अल्लाह ताला के बंदे बनकर रहें, अपनी नमाजों की पाबंदी करें, फजर की नमाज से अल्लाह ताला तौफीक दे तो
फजर की नमाज से आधा घंटा पहले उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ें, अपने दिन की शुरुआत अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी के साथ करें। फिर सुबह शाम के अस्कार पढ़ें, हर फर्ज नमाज के बाद के अस्कार पढ़ें। ये सारे हमको रास्ते बता दिए गए अपनी हिफाजत के, प्रोटेक्शन के। घर से निकलते हुए दुआ पढ़ें, सवारी पर बैठ रहे हैं तो दुआ पढ़ें। ये शुक्र के उसमें हम लोगों ने सारी पूरी लिस्ट के किस किस हाल में हम अल्लाह ताला से शुक्र भी करें और अल्लाह से मदद मांगे, ये हमारे इख्तियारात में। लेकिन कुल इख्तियारात किसके इख्तियार में है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही नफा और नुकसान के मालिक भी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तकदीर को बदलने के भी कादिर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज के लिए, बस हमारा ईमान ये होना चाहिए कि हमको छोटी छोटी चीजों पर अपना ईमान नहीं खराब करना चाहिए। फुला ने ये कर दिया, उसकी वजह से ये हो गया, फुला ऐसा नहीं करता तो मेरे साथ ये नहीं होता, या फुला अगर मुझे ये कर देता तो थोड़ा सा मुझे फायदा हो जाता। नहीं, ये हर नमाज के, फर्ज नमाज के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ने के लिए सिखाई ना, अल्लाहुम्मा ला मानी लिमा अतैता वला मुअतिया लिमा मनात वला यनफउल ज़ल जद्द मिनकल जद्द। अल्लाह ताला जो चीज आप दे दे उसको मिटाने वाला, उसको कोई देने वाला नहीं। यानी जो चीज आप दे दे उसको रोकने वाला कोई नहीं, और जो चीज से आप रोक दे उसको फिर देने वाला कोई नहीं, क्योंकि सारे इख्तियारात किसके हैं? आपके इख्तियार में। तो ये हम बोल रहे हैं किस लिए? कि अल्लाह ताला पर हमारे यकीन खाली हमारी जबानी रटी हुई दुआ में से नहीं होना चाहिए, चूंकि रूटीन में है आयतुल कुर्सी पढ़ लेना, रूटीन में है तस्बीहात पढ़ लेना, नहीं, सोच करके मैं अपनी जबान से क्या निकाल रही हूँ, क्या कह रही हूँ अल्लाह ताला से, और मैं कर क्या रही हूँ। मसलन अभी मैंने नमाज पढ़ी और दुआ करी अल्लाह मानी माता था, और फिर उसको देखा वो नहीं दिया ना, इसीलिए वो नहीं करा ना, इसीलिए ये हो गया। फिर हम हमारा ईमान कहाँ है? यहाँ पर हमारी जबान से कुछ, और वहां पर हमारी अमल और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला हम लोगों को इस्तिकामत नसीब करे, हिदायत की तरफ हमारी रहनुमाई करे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम लोगों को हर वो रास्ता इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रजा और खुशनुदी का है। तो ये टॉपिक एक तरह से मुश्किल भी है और आसान भी है। मुश्किल ये है कि तकदीर के बारे में बहुत सारे लोग झगड़ते हैं और बहुत सारे लोग वो करते हैं, कुछ है कि कुफ्र की तरफ चले जाते हैं, कुछ है कि मायूस होकर बैठ जाते हैं। लेकिन असल चीज समझने की है कि सारी की सारी कुल इरादा अल्लाह ताला का है, और चंद लिमिटेड इरादे या फैसला या जो भी काम है वो अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया है। बस मैं उसको करते रहूं, जो मैं मेरे हाथ में है मैं वो करूं, जो अल्लाह ताला के इख्तियार में वो अल्लाह ताला करेंगे, और अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। हम एक नेकी का इरादा करते हैं, अल्लाह ताला उस पर हमको 10 नेकी लिखते हैं। अगर हम वो काम कर लेते हैं तो फिर हमारी नीयत के मुताबिक अल्लाह ताला उसको 70, 700, 7,000, 7 लाख भी लिखने पर कादिर है। तो ये है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जबरदस्त कुदरत कि अल्लाह ताला इन्नल्लाह ला युहिब्बु ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ना ज़ालिमीन को पसंद करते हैं, ना किसी पर जुल्म करने को पसंद करते हैं। तो जुल्म ये नहीं होगा कि हमने की इतनी मेहनत और इतनी नेकी और ये काम किया और इतनी नमाजें पढ़ी और इतना वो करा, सारी जिंदगी इबादत में लगा दी, और अल्लाह ताला ने हमारे साथ नौज़ुबिल्लाह क्या किया। नहीं, अल्लाह ताला कदरदानी करने वाले हैं, शुक्र के उसमें हम लोग के अल्लाह ताला बहुत ज्यादा छोटी छोटी नेकियों की कदरदानी करने वाले हैं। बस हमारा काम क्या है कि अल्लाह ताला ने जो हमको हुक्म दिया है उस आंखों पर, उसको ईमान के साथ और पूरे अमल के साथ और पूरी दिलजोई के साथ अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी में लगाना है। बाकी सारे मामलात, मसलन सारी चीजें, जैसे कि मसलन शादी ब्याह करना है, अब आपने लड़की या लड़का देखा, उसको उसकी छानबीन की, उसका सब कुछ किया, आपने सारी तैयारी की, वो किए, कितने लोगों को ऐसा देखा ऐन शादी के दिन इनकार हो जाता है, ऐन वक्त पर वो लोग कोई ना कोई बात ऐसी निकल जाती। तो अब ये क्या था कि वो चीज जिसकी तुमने असबाब इख्तियार किए वो तुम्हारी तकदीर में नहीं था, तो उसके लिए बहस नहीं करना है। पता नहीं वो फ्यूचर में जाकर वो क्या होता, हमको नहीं पता। हमारे पास जो है उस पर हम राजी नहीं होते, खुश नहीं होते, मुझे ये क्यों मिल गया, मुझे ये नहीं चाहिए था, मेरे साथ ही ये क्यों हो रहा है, वो कर नहीं, यही चीज लिखा था। एक चीज तो ये है कि उस पर अल्लाह ताला से सब्र की दुआ करना है, अल्लाह ताला आपने लिखा है, अल्लाह ताला मुझे इस पर सब्र दे दो। दूसरी चीज ये है कि सब्र के बदले जो अल्लाह ताला जो चीज तुम चाह रहे थे वो मिल जाती, और मिलने पर तुम उतना शुक्र नहीं अदा करते,
जितना अल्लाह ताला ने तुम्हारी नापसंदीदा चीज तुम्हारी तकदीर में लिख दी या दे दी, और उस पर जो तुम सब्र कर रहे हो, उस पर जो तुम्हारे लिए अज्र और सवाब लिखा जा रहा है, कयामत के दिन उसको देखकर सोचोगे कि काश के जैसे कि साहबे किराम का ईमान था, वो क्या कहा करते थे कि कयामत के दिन जब अज्र सवाब देखेंगे और उस वहां पर बढ़ा चढ़ाकर अल्लाह ताला की रहमत और नेमत देखेंगे, तो कहेंगे काश कि हमको आरों से चीर दिया जाता, यानी एक एक कांटा चुभने पर भी इतना अज्र सवाब। तो हमको चूंकि वो चीज नजर नहीं आ रही है ना अभी, आखिरत का सवाब, आखिरत का बदला, आखिरत का अज्र हमको सब से दुनिया नजर आ रही है। जैसे दुनिया में फायदे हैं ना, मैंने मसलन किसी को कोई चीज 10 रुपया दिया, 10 रुपए की चीज ली, तो मुझे नजर आ रही है कि हाथ में आई मेरे 10 रुपए की चीज। लेकिन जन्नत को जन्नत इसीलिए कहा गया है कि छुपी हुई चीज, यानी वहां पर भेजते जाओ। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो दुनिया है वो दारुल अमल है और आखिरत दारुल जजा है। यहाँ पर जो अमल करोगे उसका बदला वहां पर मिलेगा। और दुनिया में अमल है, जजा नहीं है। आखिरत में जजा है और अमल नहीं है। वहां पर आपको सिर्फ आपकी मौत का जो आखिरी सांस है ना, वहां तक आपको नमाज पढ़नी है। वहां तक आपको अगर रोजे के दिन है तो रोजे रखने हैं। वहां पर ये अल्लाह ताला की मानकर चलना है, अल्लाह ताला की बातों में वो करना है, अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलना है, वहां तक बस। सांस निकल गई, उसके बाद कब्र में जाने के बाद आपसे कोई नहीं कहेगा अच्छा चलो नमाज का वक्त हो गया है वो पढ़ो, बल्कि आप अगर तमन्ना भी करेंगे तो आपसे कहा जाएगा कि अब टाइम खत्म अमल करने का। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक मोमिन बंदे को कब्र में दफनाया जाता है और उसके दफन करने के बाद उसके घर वाले उसको छोड़कर जाते हैं और वो उसको उठाया जाता है सवाल जवाब के लिए, मुनकर नकीर आते हैं और सवाल के लिए उठाते हैं, तो वो कहता है कि उसको ऐसा महसूस होता है कब्र में जैसे कि सूरज गुरूब होने वाला है। और वो कहता है फरिश्तों से जरा ठहरो, बाद में सवाल का जवाब पूछ लेना, मुझे जरा असर की नमाज पढ़ने दो। क्यों निकला ये? क्योंकि उसको दुनिया में बेचैनी थी, टाइम निकल रहा है, मुझे असर की नमाज पढ़नी है, मेरा टाइम निकल रहा है, मुझे वो होता है, ये बेचैनी एक मोमिन के अंदर होनी चाहिए। तो जब उसको वो टाइम होता है तो वो कहता है कि मेरे से सवाल जवाब बाद में करना, मुझे जरा असर की नमाज पढ़ने दो। तो फरिश्ते कहेंगे कि अब नमाज का टाइम भी खत्म और यहाँ पर अमल भी खत्म, यहाँ पर जजा भी खत्म। अब यहाँ पर तो वो चीज का जवाब दो जो तुम दुनिया में आगे भेज चुके थे, जो यहाँ के लिए भेजा उसका जवाब दो, और किस चीज पर जिंदगी गुजार के आए उसका जवाब दो। रदी तो बिल्लाह, यानी मन रब्बो का, मादीनों का, मन नबियों का, के तुम्हारा दीन कौन सा था, तुम्हारा रब कौन था, तुम्हारे नबी कौन से थे। तो अगर बंदा रदी तो बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लामी दीन व बि मुहम्मदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब दे देता है, तो उसके लिए फिर जन्नत में एक खिड़की खोल दी जाती है। उसको बता दिया जाता है दोनों जगह के, देखो जहन्नम में भी तुम्हारा नाम लिखा था और जन्नत में भी, लेकिन चूंकि तुम कोशिश करते रहे, अच्छे अमल करते रहे, तो तुम्हारा जन्नत की जहन्नम की सीट कैंसिल करके तुम्हारा नाम जन्नत वालों में लिख दिया गया। लेकिन अगर जो बंदा आ, वो कर देता, अगर इसी हदीस को देखेंगे, फिर वो दूसरा जो है वो जो बिल्कुल कुछ भी नहीं लेकर गया, जब उससे सवाल किया जाएगा ये तीनों, तो क्या कहेगा? ला ला हादरी, यानी मैं नहीं जानता। कि लोग जो कहते थे मैं वही कहता था, मुझे नहीं मालूम कि क्या कौन मेरा रब है, कौन सा दीन इस्लाम है, और कौन सा मेरे नबी कौन थे। वो सब नहीं जवाब दे पाएगा, क्योंकि ये वो चीज, वो एग्जाम नहीं है जो एक छोटा बच्चा दुनिया में रटा रटा के उसको रात दिन मार पीट के और उसको कैसे वैसे करके एग्जाम के लिए तैयार करते, ये नहीं। ये जिंदगी का निचोड़ है, ये तीन सवाल। इंशाअल्लाह कभी हम लोग आलम आखिरत के बारे में फिर से पढ़ेंगे, उसमें डिटेल से देखेंगे कि मौत क्या है, मौत के वक्त की कैफियत क्या है, फरिश्ते किस तरह आते रूह कब्ज करने, फिर खबर क्या है, खबर के अंदर क्या होगा, खबर के अजाब और सवाब का क्या है, वो सारी चीजें। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि चूंकि मुझे जहन्नम ही लिख दिया गया, अगर ऐसा लिखा जाता तो फिर वहां पर ये चीज क्यों दिखाई जाती कि देखो तुम्हारा जहन्नम में लिखा था, अब तुम चाहे जो भी अमल करो तुम जहन्नम में ही जाओगे। नहीं, अल्लाह ताला के यहाँ जुल्म नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने रास्ता दिखा दिया, अब हमारे चॉइस पर छोड़ दिया कि हम चाहें तो उसको सही इख्तियार करें और चाहे तो उसको छोड़ दे। तो ये सारी चीजें तकदीर पर ब्लेम करना और ये करना, ये सब एक ना अहली और एक कमजोर ईमान वाले की अलामत है।
ایک مضبوط ایمان والا کیا ہے، وہ اللہ کی ذات پر یقین، توکل اور بھروسہ کرتا ہے کہ نہیں، میرے اختیار میں جو مجھے دیا گیا ہے وہ میں کوشش کروں، باقی سارے اختیارات اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس یقین کے ساتھ میں عمل کروں کہ انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے یہاں میرے ساتھ ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہونے پائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب جو تقدیر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر ایمان لانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، ایسی طریقے سے توفیق دے جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور اللہ کی تمام باتوں پر ایمان لائیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تقدیر میں کچھ برا لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب سے جو بھی چیز بری لکھی ہمارے لیے، کوئی برا حادثہ لکھا ہے، کوئی بری موت لکھی ہے، کوئی برا کوئی بیماری لکھی ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ تقدیر کے منافی چیز ہے کہ ہم اللہ سے دعا نہیں کریں۔ اگر ایسا ہوتا تو بہت ساری شفا کی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اگر تم بیمار ہو تو دعا کرو صلی اللہ علیہ وسلم و رب العرش العظیم ان یشفینی، کیوں اتارتے؟ اگر یہ چیز ہے کہ اچھا بیماری لکھی ہے تو ٹھیک ہے ہم ایکسیپٹ کریں گے، کیوں دعا کریں؟ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت نہیں ہوتی کہ جب تم بیمار ہو جاؤ تو معوذتین پڑھ لیا کرو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر لیا کرو، اور اسی طرح اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت الشافی، اللہم انی اعوذ بک من سیء الاسقام، بہت ساری دعائیں۔ لیکن ہم لوگ کیا ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں جو ہم کو اوتھینٹک دی گئی ہے اس کو چھوڑ کے ہم کیا ہے، ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں اس سے وہ کرتے ہیں، اور یہی بڑھتے 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 شرک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو قول ثابت پر ثابت رکھے، اللہم ثبتنا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہم ثبتنا بکلمۃ لا الہ الا انت الموت، اللہم ارزقنا الاخلاص وحسن الختام، اللہم اعنا علی غمرات الموت وسکرات الموت، اللہم ان کنت کتبتنا اشقیا فمحنا واکتبنا من السعداء وان کنت کتبتنا من السعداء فثبتنا وعندک ام الکتاب، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا كثيرا كثيرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ وإياكم بارك الله فيكم، كثيرا كثيرا بعد۔ السلام علیکم آپا۔ ہلو ہلو، السلام علیکم آپا۔ باجی تو ہٹ گئی دیکھو، چلے گئے شاید افروز باجی۔
السلام.